نیا سال شروع ہونے کو 3 سے 4 دن باقی ہیں۔ یہ ہجری سال ہو یا عیسوی سال ہو، دونوں کا اسلام سے تعلق ہے، لیکن ہجری سال کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ان کا تعلق ہجری سال کے ساتھ ہی ہے۔ جہاں عیسوی سال کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہجری سال اور اس کیلنڈر کو محفوظ رکھا جائے اور آنے والی نسلوں تک اسے محفوظ طریقے سے پہنچایا جائے۔ بہت سارے واقعات ہیں جن کا تعلق ہجری سال سے ہے، تو اگر خدا نخواستہ اس کیلنڈر کو غیر محفوظ یا غیر محتاط طریقے سے استعمال کیا گیا تو ممکن ہے آنے والی نسلوں تک اسلام کی صحیح تاریخ ہی نہ پہنچ سکے۔ اس علاقے میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں جن کو ہجری سال کی تاریخ کا باقاعدگی سے علم ہو۔ اگر خدا نخواستہ اس علاقے میں سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہجری سال کا علم ہی نہیں، تو سارا علاقہ گناہ گار ہوگا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ذی الحج کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہے، تو اس مہینے کے حساب سے یہ سال کا آخری مہینہ اور یہ آخری ہفتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہجری سال بھی ہمارا اچھا فرمائے اور عیسوی سال بھی ہمارا اچھا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسلامی تاریخ پوری کی پوری قربانیوں سے مزین ہے۔ اسلام کی تاریخ کا آغاز ہی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ حضرت عمر اسلام کی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کفر عروج پہ تھا، مشرکین کی سازشیں عروج پر تھی، اسلام کا نام لینا، اسلام پہ عمل کرنا، اسلام پہ چلنا انتہائی مشکل تھا۔ دار ارقم کے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات اور اسلام کی دعوت کا پرچار شروع تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور گڑ گڑائے، دعا فرمائی، یا اللہ 2 لوگوں میں سے ایک آدمی کو اسلام کے لیے قبول فرما لے، یا تو عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں ماموں اور بھانجے کا ان کا رشتہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول فرما لیا۔ اور جو الفاظ تھے اللہم اعز الاسلام، اپنی مدد کے لیے نہیں، اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے نہیں، اپنی جماعت میں ایک فرد کے اضافے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا اللہم اے اللہ اعز الاسلام، اسلام کو عزت دینے کے لیے ایک آدمی مجھے چاہیے 2 میں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعائے نبوت کا ثمر ہیں، اور یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے قبول اسلام کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ اسلام کے بڑے دشمنوں میں تھے، بڑے سرکردہ دشمنوں میں تھے۔ اسلام مخالف کوئی بھی مہم ہو، کوئی بھی کام ہو، سب سے پہلا کردار عمر بن خطاب کا تھا۔ جرأت مند بھی تھے، دلیر بھی تھے، بہادر بھی تھے، پہلوان بھی تھے، شجاعت ان پہ ختم۔ اور یہ عکاظ وہاں پہ میلہ لگا کرتا تھا، تو وہاں پہ جو کشتیاں ہوتی تھی تو سب سے بڑے پہلوان کا نام جو سامنے آتا ہے وہ عمر بن خطاب تھا۔ تو پہلوانی میں بھی، شجاعت میں بھی، دلیری میں بھی، نسب میں بھی، سفارتکاری میں بھی، سرداری میں بھی، ان کا خاندان بہت ساری چیزوں میں دوسرے خاندانوں سے ممتاز تھا۔ تو یوں ان کا ایک مقام و مرتبہ بھی تھا، رعب و دبدبہ بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کو قبول فرمایا؟ اسلام مخالف میٹنگ ہو رہی ہے، مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے بڑے بڑے مخالفین فیصلہ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ہمارے معبودان باطلہ کی توہین کی جا رہی ہے، اے دن ہمارے خداؤں کی اور ہمارے معبودان کی مخالفت اور ان کے خلاف ایسی ہرزہ سرائی جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مشورے کے بعد حتمی فیصلہ یہ ہوا کہ نعوذ باللہ وہ شخص جو ہمارے معبودان کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کو برا کہتا ہے، ہماری دعوت کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو برا کہتا ہے، اسے ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ کام بہت بڑا تھا،
بہت مشکل کام تھا، یہ کرے گا کون؟ تو عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ اب دیکھیں جرت، دیکھیں کتنا بڑا کام، کتنا بڑا ہدف عمر بن خطاب اکیلے کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں روکا گیا اپنی برادری کی طرف سے، عمر یہ کام نہ کرو، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ مشکل کام ہے، یہ آپ کی جان خطرے میں، آپ کی خاندان کی جان خطرے میں، آپ کی عزت اور ناموس خطرے میں۔ کیونکہ عمر بہادر تھا، انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے تلوار نیام سے نکالی، یہ نشانی تھی اس بات کی، یہ علامت تھی اس بات کی کہ عمر جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ عمر نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ جب عرب کے اندر تلوار نیام میں ہو تو یہ امن کی نشانی، جب نیام سے باہر ہو تو یہ جنگ کی نشانی۔ تو حضرت عمر نے تلوار نیام سے نکالی اور چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ درمیان میں ایک صحابی رسول جس نے نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ملے ان کو، جب تلوار نیام سے نکلی ہوئی دیکھی پہچان گئے، اچھا ارادہ نہیں ہے، نامعلوم کہاں جا رہے ہیں، پوچھ لیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عمر نے کہا یہ جو ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا شخص ہے، آج اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا سرزمین عرب کے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ عمر ہو اور عمر کے خداؤں کو بھی برا کہنے والا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ نعیم بن عبداللہ فرمایا محمد بن عبداللہ کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر کا پتہ کر لو، میرے خیال میں وہ بھی آپ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور غصے میں آ گئے کہ میری برادری کے لوگ، میرے باپ کی بیٹی میرے دین کو چھوڑ چکی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ بجائے دار ارقم جانے کے اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ گھر کے دروازے پہ آواز سنی، اندر سے کچھ بھن بھنانے کی آواز آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کچھ بولا جا رہا ہے، کچھ کہا جا رہا ہے، کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ کان لگائی، آواز دی، دستک دی، اور دیکھنے والوں نے محسوس کر لیا کہ یہ دستک دینے والا کوئی خیریت سے نہیں آیا۔ جب اس سوراخ سے دیکھا گیا جس سے باہر سے آنے والے کو دیکھا جاتا تھا، تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ عمر آ چکا ہے۔ اب قاری قرآن بھی اس گھر میں جو ان کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، حضرت عمر کی بہن بھی اور حضرت عمر کا بہنوئی بھی اس گھر میں، 3 لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، خوف، ڈر، چونکہ خوف کی علامت تھے حضرت عمر، وحشت کی علامت تھے عمر بن خطاب۔ دروازہ کھولا گیا، فوراً سے پہلے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بتائیے۔ حضرت عمر کی بہن اور ان کے درمیان مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی بہن نے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور ان کے بہنوئی نے بھی کہا کہ اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم اسلام سے نہیں پھر سکتے۔ عمر بن خطاب نے خطاب کی اس بیٹی کو زوردار تھپڑ رسید کیا، اور اس بہن نے بڑے جوش سے کہا، چونکہ وہ بھی اسی خطاب کا خون تھا، بڑے جوش سے کہا کہ عمر تو بھی خطاب کا بیٹا، میں بھی خطاب کی بیٹی، جب تو اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے دین کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ جب یہ مکالمہ ہوا، زہر بھائی بھائی ہوتا ہے، بہن بہن ہوتی ہے، بہن چاہے کافر بھی ہو اس پہ ترس آ جاتا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا میرے اتنے ماننے کے باوجود بھی میری بہن اپنے مشن پہ ڈٹی ہوئی ہے، سوال کر لیتا ہوں وہ تھا کیا جو تم پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ نہیں، ہم اس وقت تک نہیں دکھا سکتے جب تک تمہارے ناپاک ہاتھ پاکی میں تبدیل نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ مقدس اوراق ہے جنہیں ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، غسل کیا، اور پھر وہ اوراق جو قرآن کریم کے اوراق کی صورت میں تھے ان کو پڑھا۔ اب ان کے پڑھنے کی دیر تھی، سوال کیا کہ مجھے اس دروازے پہ لے کے جایا جائے جس دروازے سے ان اوراق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر جو دار ارقم میں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہے تھے، اسی لمحے وہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرنے کے ارادے سے اپنے بہن کے گھر سے نکل پڑے، چونکہ تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے، علامت وہی ہے جنگ کی، لڑائی کی، وحشت کی، خوف کی، قتل کی، امن نہیں ہے۔ جب دار ارقم پہنچے، دستک دی دروازے پہ، صحابہ کرام نے اس سوراخ سے دیکھا، دیکھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عمر آیا ہے لیکن خیر کے ارادے سے نہیں آیا. عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیام سے نکلی ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کو آنے دیجئے. اندر تو آئے، آنے کے بعد اگر اس کے ارادے اچھے نہ ہوئے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. اب صحابہ کرام پریشان ہو رہے ہیں، اتنا سخت گیر آدمی ہے، دلیر آدمی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے نبی کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا. لیکن جیسے ہی اندر آتے ہیں نبوت کی زبان سے ایک سخت جملہ منفرد انداز میں نکلتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کس ارادے سے آئے ہو. یہ وہ روب و دبدبہ والی آواز تھی، وہ باروب آواز اس عمر کے اس دلیری پر، بہادری پر، شجاعت پر حاوی ہو گئی. عمر کمزور اور ناتواں آواز میں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں. آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا ہی تھا کہ دار ارقم کی صداؤں سے نعرہ تکبیر کا علم بلند ہوا اور وہ صدائیں دار ارقم سے لے کر بیت اللہ کی مختلف سرزمین تک پہنچی. ان کی فضاؤں نے وہ آواز سنی، مشرکین مکہ حیران ہو گئے. ہم نے تو عمر کو بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے، یہ توحید کی آواز کہاں سے بلند ہو رہی ہے، یہ تکبیر کی آواز کہاں سے بلند ہو رہی ہے. یہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمانوں کے خوشی پہنچی. اگر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تو تکبیر کا نعرہ بلند نہ کرتے، وہ تو سوگ مناتے، وہ تو تکلیف میں ہوتے، غم میں ہوتے. معلوم ہوا کہ عمر بھی اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام کوئی دار ارقم کے اس طرف، کوئی سامنے، کوئی بائیں طرف، کوئی مغرب، کوئی مشرق پھیلنا شروع ہو گئے. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی آدمی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں عبادات کا تصور ہے، یہ ہماری عبادت کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ وضو کے لیے جا رہے ہیں مسلمان، اپنا استنجے کے لیے جا رہے ہیں، وضو کے لیے، طہارت کے لیے جا رہے ہیں. یہ وضو کے بعد، طہارت کے بعد واپس آئیں گے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے. عمر اسی وقت بول پڑے یا رسول اللہ عبادت کے لیے تو اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، دار ارقم تو نہیں ہے. تو حضرت عمر کو جواب دیا گیا کہ عمر تیری قوم کے لوگ، تیری برادری کے لوگ، تیرے قبیلے کے لوگ اتنے سخت ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت بیت اللہ میں کرنے نہیں دی جا رہی. تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ عمر اسی وقت، چونکہ تلوار ویسے ہی نیام سے نکلی ہوئی تھی، اسی نیام سے نکلی ہوئی تلوار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر بھی اسلام میں داخل ہو جائے اور پھر بھی نماز دار ارقم میں ہو، پھر میرے ایمان کا اور اسلام کا فائدہ کیا. چنانچہ وہاں سے نکلے اور سیدھا بیت اللہ شریف میں تشریف لائے. آگے آگے عمر، پیچھے پوری جماعت. حیران ہوئے دیکھنے والے کہ ہم نے تو اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تلوار ہاتھ سے نیام سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ کر مسلمانوں کی اس لین کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ آ رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. چنانچہ حضرت عمر وہاں پہنچے، نماز پڑھی اور پھر اعلان کیا. یہاں دو روایات ہیں. ایک روایت ملتی ہے کہ اسی وقت اعلان کیا حضرت عمر نے اور مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر، ایک ایک سے مخاطب ہو کر، نام لے کر، جو وہاں پہ موجود تھے بیت اللہ کی حدود میں، ایک ایک کا نام لے کر کہا جس نے اپنی ماں کو بے اولاد کرنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، وہ عمر کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے. آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے اور اسلام کی ساری تعلیمات بیت اللہ کے سائے میں ادا کی جائیں گی. اب کوئی ان کے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا تھا، ان کی جرت اور بہادری کا مقابلہ ممکن نہیں تھا. نماز ادا کی گئی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ جملہ ہجرت مدینہ کے وقت یہ لوگوں کو کہا تھا. لوگوں سے کہا تھا کہ عمر، چونکہ سارے مسلمان چھپ چھپ کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، عمر اعلانیہ طور پر ہجرت کر رہے ہیں اور وہاں ہجرت کے وقت مکہ کی حدود میں بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں عمر مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، جس کی جرت ہے میری ہجرت کو روک کر دکھائے، مجھے روکے، میرے اوپر ظلم و ستم کرے، میرا مقابلہ کرے، میں دیکھتا ہوں عمر کے مقابلے کے لیے کون سا نوجوان میدان میں آتا ہے. تو وہاں بھی وہی جواب کہ بالکل سناٹا اور خاموشی، اور حضرت عمر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے.
یوں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت نصیب فرمائی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، اسلام کو عزتیں مل گئی۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اسلام ترقی کرتا گیا، اور جب حضرت عمر قبر کی پاتال میں اتارے گئے، اسلام تنزلی کی طرف آ گیا۔ تو پھر آپ جب سیرت پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، حضرت عمر کی شہادت کے بعد فتنوں نے جنم لیا، اطراف عرب کے اندر مختلف فتنوں نے جنم لیا، مختلف لوگوں نے سر اٹھایا، سازشیں کی، سازشی عناصر کو بات کرنے کا موقع ملا۔ حضرت عمر کی دور خلافت کے 10 سال 6 ماہ اور 10 دن تک کسی کو جرأت نہ ہوئی اسلام کے خلاف سازش کرنے کی۔ بے شمار فتوحات ہوئیں، بے شمار کام ہوئے۔ کتنے کام ایسے تھے کہ جو زبان عمر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی زبان بنا دیا۔ 20 سے زائد مقامات قرآن کریم کے ایسے ہیں جو زبان عمر سے جو الفاظ نکلے، جبریل امین وہی الفاظ آج قرآن کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ کر کے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عمر کی غیرت گوارا نہ تھی کہ عام صحابی رسول، عام مسلمان بھی ازواج مطہرات کے آمنے سامنے آ جائے۔ من وراء حجاب کا حکم اللہ نے اس وجہ سے دیا کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ پردہ ہو۔ آقا کریم سے گزارش بھی کی، یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کو پردے کا حکم دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر میں کیسے کہہ سکتا ہوں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور اسی طرح برات عائشہ کتنا مشہور واقعہ ہے اسلام کا۔ مختلف دین دشمن قوتیں اسی واقعے کے بنیاد پہ سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام دراشی کرتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، ان کی عصمت پہ اور ان کی ناموس پہ شک کرنے لگتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حال سے جو الفاظ نکلے، ھذا بہتان عظیم، قرآن کریم کی سورۃ نور کے اندر آج بھی قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے ہیں، اللہ کو پسند آئے تو اب قرآن کے الفاظ بن چکے ہیں۔ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا، بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک، مختلف صحابہ کرام نے مشورہ دیا انہیں چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، عمر نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی ان کے خاندان کا آدمی کرے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کی بات مانی اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ قرآن کریم میں آیا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ قیدی اس کے پاس آئیں اور وہ ان قیدیوں سے اس زمین کو صاف نہ کر دے، یعنی قتل نہ کر دے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی اس رائے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ ایسے بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عمر میں وہ تاثیر رکھی تھی۔ آج بھی اگر امت مسلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانا شروع ہو جائے تو ہماری زبان میں اور ہمارے اخلاق میں وہ کردار، وہ تاثیر، وہ قوت، وہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں تھی۔ 26 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا۔ فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی ایک غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، نماز کی حالت میں زخمی ہوئے، 3 دن زخمی رہے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ یوں اسلام کا یہ سر بلند ستارہ، اسلام کے خلافت راشدہ کا دوسرا خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شہادت کے رتبے پہ فیض ہوئے۔ حضرت عمر کی شہادت سے، حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں شجاعت بھی ملتی، غیرت بھی ملتی ہے کہ اسلام کے لیے مرنا، اسلام کے لیے لٹنا اور لٹانا، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ جہاں برائی ہو اسے مٹا دیا جائے، ہاتھ سے مٹا دیا جائے۔ یہ اس پہلے طاقتور مسلمان تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی برائی دیکھو اسے ہاتھ سے روکو۔ حضرت عمر کے اندر یہ صلاحیت، طاقت اور قوت تھی کہ وہ برائی کو زبان سے نہیں اپنے ہاتھ سے روکا کرتے تھے۔ تو دعا یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شب و روز اپنے دین متین کی سربلندی کے لیے ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔